انایا کے سامنے ایک بوڑھے آدمی کے جھریوں زدہ چہرے کی فکر مندی کہہ رہی تھی کہ اللہ خیر خیریت رکھے، خدا نخواستہ بچہ کسی مسئلے میں نہ پھنس گیا ہو، اللہ اسے اپنی امان میں رکھے۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، اسے اپنا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ طلال حیدر، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر کبھی زندگی میں موسیٰ نے آپ ہی کو تھوڑا سا بھی ہرٹ کیا تو اس کا حساب میں تم سے لوں گی۔ میں تمہیں پھر سے کہہ رہی ہوں، ہمارے معاملات سے دور رہو۔ مجھے ہدایت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ابا، میں آپ کے یقین پر اعتبار کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی بھاری ہوتی پلکیں بمشکل کھولنی چاہیں، لیکن ذرا سی کوشش کرنے پر یوں محسوس ہوا کہ اس کی پلکوں پر منو بوجھ لاد دیا گیا ہو، اور یوں وہ ایک مرتبہ پھر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ اس اتوار کی دوپہر 3 بجے آپ بما اپنے اہل و عیال نکاح کے لیے میرے گھر تشریف لے آئیے گا۔ اچانک اس نے پٹ سے دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ اس مرتبہ دماغ صحیح معنوں میں بیدار ہو چکا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کتنے دن اس حالت میں رہا؟ کیا اتوار کا دن گزر چکا ہے؟ سب سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ شازمہ کے چہرے پر بے چینی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے چینی انکا ہو کر پرسکون تاثرات میں بدل گئی۔ اگر ہم اس کی بے چینی کو الفاظ کا جامہ پہنائیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ کہیں انایا کے خدشات درست تو نہیں؟ اگر واقعی طلال نے دھوکہ دے دیا تو؟ لیکن وہ یہ سب کیوں کرے گا؟ اگر وہ ایک برا انسان ہی ہوتا تو آج تک وہ میرے راز کو سینے میں چھپائے نہ پھرتا، وہ سب کے سامنے میرا راز افشاں کر کے اپنے اوپر لگا الزام دھو ڈالتا، اور محبت کی دھنک کی وہ خوشنما رنگ جو اس کی آنکھوں میں جھلملاتے نظر آتے ہیں، وہ جھوٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ دھوکے باز نہیں ہے، وہ ضرور آئے گا۔ اس نے ارد گرد دیکھنا چاہا، لیکن جنبش کرنے پر سر کی پچھلی جانب ایک ٹیس اٹھی۔ اس نے دوبارہ سر تکیے پر ٹکا لیا۔ اتنا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی ہسپتال کے کمرے میں ہے، لیکن وہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ اس نے ذہن پر زور دے کر یاد کرنا چاہا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے مال سے نکلتے ہوئے انایا کا لہنگا ڈرائیور کے ہاتھ اس کے گھر بھجوایا تھا۔ ڈرائیور کے گاڑی آگے بڑھاتے ہی وہ سامنے موجود ریستوران میں کافی پینے کی غرض سے بڑھا تاکہ ڈرائیور ڈریس پہنچا کر اسے یہیں سے پک کر لے۔ لیکن اچانک ایک زوردار آواز آئی جس کے ساتھ درد کی ایک شدید لہر اس کے دائیں پہلو کی جانب اٹھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یقیناً اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے باعث اسے یہاں پہنچا دیا گیا، لیکن وہ کتنے گھنٹوں سے یہاں داخل ہے؟ بے ہوشی کا دورانیہ کتنی دیر کا تھا؟ گھنٹے؟ کیا واقعی وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہوا تھا، یا چند دن، یا چند ماہ؟ یہ خیال آتے ہی طلال کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اگر واقعی اس حالت میں اتنا عرصہ بیت گیا ہے تو وہ ایک مرتبہ پھر دھوکے باز قرار دیا جا چکا ہوگا، تو انایا کے ساتھ ساتھ انکل کا بھی اعتماد اس پر سے اٹھ چکا ہوگا۔ طلال حیدر، ایک دھوکے باز شخص جو پہلے بھی نکاح سے بھاگ گیا تھا اور اب دوسری مرتبہ بھی اس نے وہی کیا۔ وہ دوسروں کی عزت سے کھیلتا ہے، وعدہ خلافی کرنا اس کا خاصہ ہے۔ طلال نے شدت ضبط سے آنکھیں بند کی، جی چاہا کہ ایک مرتبہ پھر وہ اس دنیا سے بے نیاز ہو کر نیند کی وادیوں میں کھو جائے، لیکن افسوس، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں کوئی داخل ہوا تو اس نے اپنی پلکیں واں کی۔ وہ ایک دبلی پتلی کم عمر نرس تھی۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ عظمیٰ اس کی آنکھیں نیم وا دیکھ کر چونکی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس کی مسلسل خاموشی پر عظمیٰ پریشان ہوئی۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ ڈاکٹر کو بلانے کی نیت سے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آج کیا دن ہے؟ بھاری گھمبیر واضح آواز پر عظمیٰ کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ ٹھٹک کر پلٹی تو جناب پوری آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہے تھے۔ میں آپ کو کب سے آوازیں دے رہی تھی، آپ تو ایسے لیٹے تھے جیسے کوما میں چلے گئے ہوں۔ میری بات سن کر بھی انجان بنے رہنے کا کیا مقصد ہے؟
عظمیٰ کو اس کا انداز بالکل نہ بھایا۔ آج کیا دن ہے؟ سوال پھر سے دہرایا گیا۔ کیوں بھائی، کیا کرنا ہے آپ نے؟ ویسے بھی اگر ہسپتال میں بندہ داخل ہو تو کیا دن کیا رات، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ناک سکوڑ کر رہ گئی۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ اس سوال کے جواب پر میری زندگی کا دار و مدار منحصر ہے۔ ہیں؟ کیسی بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے؟ کہیں دماغ میں چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ عظمیٰ منہ پر ہاتھ رکھے خود سے بولی۔ خیر مجھے کیا، آج اتوار ہے، عظمیٰ کہہ کر پلٹنے لگی تھی کہ اس سے پہلے ہی طلال نے اپنا سر اس کی طرف گھمایا۔ اور کیا تاریخ ہے؟ یہ کون سی اتوار ہے؟ طلال کے لہجے میں ایک خوف چھپا تھا۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 64۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔